معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو بدعت کے بارے میں بتا رہے تھے اور آج کے اس پروگرام میں بھی اس موضوع پر مزید باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً یہ بات آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ بر صغیر کے ممالک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بہت سے مسلمان گھرانوں میں 4 روٹی اور حلوے پر بی بی کی فاتحہ دلائی جاتی۔ بی بی سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حالانکہ یہ دن نہ ان کی وفات کا ہے اور نہ ان کی پیدائش کا، اور نہ ہی اس فاتحہ کی کوئی اصل وجہ۔ اگر اس دنیا میں کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دینے کا مستحق تھا تو ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نہیں دلائی۔ پھر آپ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے بھی اس فاتحہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے بھی کبھی اپنی والدہ کی فاتحہ نہیں دلائی۔ پھر ان کے داماد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی ساس کی فاتحہ دلائی۔ پھر ہمارے لیے یہ فاتحہ کی رسم کہاں سے نکل آئی؟ سامعین، ہمیں اس قسم کی بدعات اور رسومات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات کافی نہیں ہیں؟ ایک اور بدعت ہے جسے بی بی کی کہانی ماننا کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کے ممالک میں بہت سی جاہل عورتوں میں یہ بدعت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس بدعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی کام نہ ہو رہا تو وہ منت مان لیتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بی بی کی کہانی سنوں گی۔ کام ہو جانے کے بعد یہ کہانی سننا منت ماننے والی عورت پر فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی کہانی سنانے والا نہ ملے تو پھر یہ کہانی کسی سے بھی پڑھا کر سنی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی پڑھنے والا بھی دستیاب نہ ہو تو پھر خود پڑھنی ضروری ہے۔ یہ کہانی سننا صرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے، کیونکہ نظر و نیاز اور منت صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، دوسرے کسی کے نام کی جائز نہیں ہے۔ کسی بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ بالفرض اگر وہ اختیار والی ہوتی تو سب سے پہلے کربلا میں اپنے اس مظلوم بیٹی کی مدد کرتی جسے کوفے کے ظالم لوگوں نے بے یار و مددگار اور بے سر و سامانی کے عالم میں قتل کر دیا تھا۔ ایک اور بدعت ہے جسے بی بی کی زینب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بدعت بھی بر صغیر کی بہت سی مسلمان خواتین بکثرت کرتی۔ یہ فاتحہ کنڈے یا پیالے وغیرہ پر دی جاتی، اور صرف عورتوں ہی میں اس فاتحہ شدہ صحنک کو کھایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بدکار عورت یا لونڈی اور کنیز اس فاتحہ کو نہ کھائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدعت قبیحہ کے خلاف بڑا عملی جہاد کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس دور کی آبرو باختہ عورتیں آپ کے پیچھے لگا دی گئی تھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیوی کی سینک بھرنا، جب خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے ثابت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں سے ثابت نہیں، تو ہماری خواتین ماں اور بہنوں نے کہاں سے اس بدعت کو اپنا لیا ہے؟ خواتین کو چاہیے کہ ان بدعات کو چھوڑ دیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، اسی میں ہم سب کی نجات کا سامان ہے۔ ایک اور بدعت ہے جسے 12 اماموں کے پیالے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہ سفر کی 20 تاریخ کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کا دن بھی کہلاتا ہے۔ بہت سے مسلمان 12 اماموں کے لیے 1.25 من یا 12.5 کلو دودھ کی کھیر کے 12 پیالوں پر نیاز دلاتے ہیں۔ اس کھیر کے پکانے میں صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، نیز دنیا بھر کا میوہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر جس کسی کو منت ماننی ہوتی تو وہ کوئی ایک پیالہ اٹھا لیتا ہے، جس کی کھیر اسے اکیلے کو کھانی ہوتی، اور پیالہ صاف کرنا منت کے پورا ہونے کے لیے مشروط ہے، یعنی اگر کسی نے پورا ایک پیالہ نہیں کھایا تو اس کی منت پوری نہیں ہوگی، لہٰذا منت کے لیے پورا پیالہ کھیر کھانا لازمی ہے۔ اس رسم کا کوئی ثبوت 12 اماموں میں سے کسی سے نہیں ملتا۔
اور نہ ہی مذہب کی معتبر اور قدیم کتب میں اس بدعت کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور بدعت ہے امام ضامن باندھنا۔ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ کے مواقع پر بہت سے مسلمان امام ضامن باندھتے ہیں۔ یہ دراصل روپیہ یا اٹھنی وغیرہ کا سکہ ہوتا ہے جسے گوٹے میں لپیٹ کر بازو پر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اب فلاں امام اس کا ضامن یعنی رکھوالا اور محافظ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بدعت صرف جاہلوں میں ہی نہیں بلکہ بہت سے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس بدعت پر عمل کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ شرک ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے قرابت داروں، عزیزوں اور دیگر افراد کی رکھوالی ہم اماموں کو دیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اس بدعت میں یقین رکھتے ہیں وہ اسے جلد از جلد چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کچھ مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے کان میں بالی اور ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان سے اس بالی اور کڑے کی حقیقت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ منت کی بالی اور منت کے کڑے۔ یہ لوگ ان بالیوں اور کڑوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بدن سے نہیں اتارتے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بالی یا کڑے کو اترتے ہی یہ مر نہ جائیں۔ یہ بالی اور کڑے اس وقت پہنائے جاتے ہیں جب اولاد کے مرنے کا خدشہ ہو، تو بزرگان دین کے نام کی بالیاں، کڑے، چھلے، دھاگے اور گنڈے ان کو پہنا کر انہیں ان بزرگوں کی پناہ میں دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ بزرگ ہی ان کو موت اور دیگر تکالیف سے بچائیں گے۔ جب کوئی موحد مسلمان ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ منت کے بالے، کڑے، چھلے، دھاگے اور گنڈے وغیرہ پہننا شرک اور بدعت ہے، تو وہ لوگ مسئلہ سمجھنے کے باوجود اس ڈر سے یہ چیزیں نہیں اتارتے کہ کہیں اولیاء اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں اور ان سے ان کی زندگی چھین لے۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرنا چھوڑ دیجئے، احترام سب کا کیجئے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ یہ بالیاں، کڑے اور چھلے پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے پہننے کی تعلیم دی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کبھی بالی، کڑے اور چھلے وغیرہ نہیں پہنے۔ لہٰذا آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے اور یہ بالیاں، کڑے، چھلے، دھاگے اور گنڈے اپنے بدن سے اتار پھینکیے کہ یہی توحید الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ بر صغیر کے ممالک میں ایک اور بدعت ہے جس کا نام ہے سہاگنے کھلانا۔ یہ بدعت بھی جاہل مسلمان گھرانوں میں پائی جاتی ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ مر جاتا ہے یا اس کے بچہ نہ ہوتا اور جس کی وجہ سے اس کے سہاگ کے اجڑنے کا خطرہ ہو، تو 7 سہاگنوں کی دعوت کی جاتی ہے جن کے لیے بہترین قسم کے کھانے اور حلوے وغیرہ پکتے ہیں۔ اس دعوت میں صرف سہاگ والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ بیوہ، طلاق شدہ اور کنواری اس دعوت میں نہیں بلائی جاتی۔ پھر سہاگنوں کی تعداد بھی 7 ہے، نہ کم ہونی چاہیے اور نہ زیادہ۔ دعوت میں آنے والی سہاگنیں بھی اس بات کا بھرپور اہتمام کرتی ہیں کہ سہاگنیں کھلانے والی کیسی ہے، اس کی ساس اور نندیں کیسی ہیں، اس کی ماں کیسی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک بھی بد چلن، بد کردار یا محض بد اخلاقی کیوں نہ ہو، تو یہ سہاگنیں اس دعوت کو کھانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اس انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس عورت کی گود ہری ہونا ناممکن ہے، اور اگر 7 سہاگنیں کھانا کھا لیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف سہاگنیں کھلانے والی کی گود ہری ہوگی بلکہ اس کا بچہ بھی زندہ رہے گا۔ اب ذرا سوچئے، اگر 7 سہاگنیں نامی کھانا کھلانے سے بچے مل سکتے ہیں اور اولاد ہو سکتی ہے، تو امہات المومنین رضی اللہ عنہا نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیا وہ سہاگنیں کھلانے کی اہل نہ تھی؟ معاذ اللہ۔ صرف اس لیے کہ اسلام میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی تعلیم دی، اور نہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برعکس کوئی کام کیا، اور یہی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ان جاہلانہ رسومات کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ بر صغیر کے ملکوں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کچھ مسلمانوں نے ایک اور بدعت بھی اپنا رکھی، اور وہ ہے غمی اور خوشی کے مواقع پر میلاد شریف کا اہتمام کرنا۔
میلاد کی یہ محفلیں کار ثواب سمجھ کر منعقد کی جاتی ہیں۔ محفل میلاد میں ایک مخصوص جگہ خوشبو میں بسا کر خالی چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اختتام میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر اس نقطۂ نظر سے سلام پڑھا جاتا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لے آئے ہیں۔ پھر میلاد کا تبرک تقسیم ہوتا ہے جس کے کھانے سے ان کے بقول برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میلاد کی محفلوں میں جھوٹی روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور شرکیہ نعتیں گائی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ حرام کھانے والوں کی میلاد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ جن لوگوں کی ڈیوڑی پر متقی پرہیزگار لوگ قدم رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ اکثر اہل بدعت دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ امر اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے کہ اکثر فاحشہ عورتیں اپنے ہاں محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں۔ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور احتراماً کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ نعوذ باللہ۔ ذرا سوچیے، جن ناپاک جگہوں پر شرفا اپنے قدم نہیں رکھتے، ان ناپاک جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے افسانے کیا اس امر کی واضح نشاندہی نہیں کرتے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے اصل میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم باطل اور عقائد فاصلہ سے وہاں بھی پہنچا دیا جہاں جانے والے شریف نہیں ہوتے۔ یہ تمام قصور ان میلاد کی محفلوں کا ہے، نہ یہ ہوتی اور نہ ہی فاسد عقائد ہمارے درمیان پائے جاتے۔ ان بدعات کو ترک کر دینا چاہیے۔ میلاد کی محفلوں کے علاوہ خاص طور پر جمعے کے دن کچھ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لاتے، ہمیں اس بات کا ثبوت آج تک نہیں ملا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کھڑے ہو کر لہک لہک کر اور گا گا کر یا نبی سلام علیکہ یا پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس قسم کے نعتیہ کلام کہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، مگر مرثیوں کی طرح نہیں بلکہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درود ابراہیمی پڑھ کر، اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ اس طریقے سے ہٹ کر آج کل کا مروجہ طریقہ سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس بدعت کے مرتکب اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور پڑھ لیں جس میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے میں حسین احمد کو اجازت دیجیے۔